سیدنا اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری برکاتی قدس سرہ 14ویں صدی ہجری کے ایک جلیل القدر جامع الصفات ہماگیر اور ممتاز ترین عالم ربانی ہیں۔ وہ صحیح معنوں میں جامع منقول و معقولات، علوم و فنون میں بحر ذخائر اور تمام علوم اسلامیہ عقلیہ و نقلیہ اور اکثر علوم عصریہ قدیمہ و جدیدہ میں ماہر و کامل ہیں۔ علم و فضل کے آفتاب عالم تاب بلکہ مرکز دائرے معارف ہیں، جن کی ضیاء پاشیوں سے مشرق تا مغرب منور ہو گیا اور جن کی تحقیق و تدقیق، بصیرت و معرفت اور علوم اسلامی خصوصاً فقہ و حدیث میں کامل دسترس دیکھ کر حرمین طیبین زادہم اللہ شرفاً و فضلاً کے علماء ذوی الاحترام نے خراج عقیدت و محبت پیش فرمایا۔ صرف علم و فضل ہی نہیں بلکہ معرفت و طریقت، تصوف و سلوک اور عشق و عرفان کے ایسے بدر کامل ہیں جن کی ذات اور علمی و روحانی نقوش سے ہمیشہ اہل حق خدا و رسول کی راہ پاتے رہیں گے۔ امام احمد رضا قدس سرہ کی ذات کا ہر رخ اتنا ضروری ہے کہ اس عظیم عالم ربانی کو جس سمت سے معائنہ و مطالعہ کیا جائے اور جس پہلو سے جانچا و پرکھا جائے، ہر طرف روشنی ہی روشنی اور چاندنی ہی چاندنی نظر آتی ہے۔ اسی سلسلے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی حیات و خدمات کے بارے میں ہم خوب اچھی طریقے سے جانیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 کو ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پیدائشی نام محمد ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ محبت میں امن میاں فرمایا کرتی تھی۔ والد ماجد و دیگر اعزاء احمد میاں کے نام سے پکارا کرتے۔ آپ کے جد امجد نے آپ کا اسم شریف احمد رضا رکھا اور آپ کا تاریخی نام المختار ہے، جبکہ آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان خود اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے۔ اس سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت اور غلامی کا اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اپنے نعتیہ دیوان ہدایق بخشش میں ایک جگہ فرماتے ہیں: خوف نہ رکھ رضا، ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بے شمار القابات ہیں، جن میں سے آپ کا مشہور ترین لقب اعلیٰ حضرت ہے، اور یہ لقب آپ کی ذات کے ساتھ اس طرح خاص ہے کہ جب بھی اعلیٰ حضرت کہا اور سنا جاتا ہے، ذہن فوراً آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف ہی جاتا ہے۔ علماء اہل سنت آپ کو اور بھی بے شمار القابات سے یاد کرتے ہیں، جیسے امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت وغیرہ۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے برادر زادے بھتیجے مولانا حسنین رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جمال مبارک کا نقشہ کھینچتے ہوئے کچھ یوں فرماتے ہیں: ابتدائی عمر میں آپ کا رنگ چمکدار گندمی، چہرہ مبارک پر ہر چیز نہایت موزوں و مناسب تھی، بلند پیشانی، بینی یعنی ناک مبارک نہایت ستما یعنی پتلی اور خوشنما تھی، دونوں آنکھیں بہت خوبصورت تھی، نگاہ میں قدر تیزی تھی، لاغری یعنی کمزوری کے سبب سے چہرہ میں گدازی نہ رہی تھی، مگر ان میں ملاحت اس قدر عطا ہوئی تھی کہ دیکھنے والوں کو اس لاغری یعنی کمزوری کا احساس بھی نہ ہوتا تھا۔ داڑھی بہت خوبصورت تھی، سر مبارک پر زلفیں کان کی لو تک تھی، سر مبارک پر ہمیشہ امامہ شریف سجا رہتا تھا۔ آپ کا سینہ مبارک باوجود اس لاغری کے خوب چوڑا محسوس ہوتا تھا، گردن سراہی دار اور بلند تھی، آپ کا قد میانہ یعنی درمیانہ تھا، ہر موسم میں سوائے موسمی لباس کے آپ سفید کپڑے ہی زیبتن فرماتے۔ آپ کی آواز نہایت پردرد تھی اور کسی قدر بلند بھی تھی، جب اذان دیتے تو سننے والا ہماتن گوش
खूब मुतवज्जह हो जाते। आपने हमेशा हिंदुस्तानी जूता पहना, जिसे सलीम शाही जूता भी कहते हैं। आपकी रफ्तार ऐसी नरम कि बराबर के आदमी को भी कदमों की चाप महसूस न होती थी। लेकिन कमाल यह कि हमेशा नजरें नीची रखते थे, कभी किसी की आंखों में आंखें डालकर न देखते। सुना आपने कि सैयदी आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान की यह आदत मुबारका थी कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी नजरों की हिफाजत करते, यानी अपनी निगाहें हमेशा नीची रखते और कभी भी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा करते, क्योंकि यह आदत मुबारका हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी निगाहें नीचे रहा करती थी। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी तरह मुतवज्जह फरमाते तो पूरे मुतवज्जह होते, मुबारक नजरें नीचे रहती थी। आपकी नजरें आसमान की निस्बत जमीन की तरफ ज्यादा रहती थी, अक्सर आंख मुबारक के किनारे से देखा करते थे। हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी निगाहें नीची रखें और बिला जरूरत इधर उधर देखने से बचें। उमूमन हर जमाने में बच्चों का वही हाल होता है कि जो आजकल बच्चों का है कि 7-8 साल तक तो उन्हें किसी बात का होश नहीं होता और न ही वह किसी बात की तह तक पहुंचने के काबिल होते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के कि आपका बचपन भी आम बच्चों से मुमताज व मुनफरिद था। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब बोलना शुरू किया तो अल्फाज की अदायगी बिल्कुल साफ थी और बच्चों की तरह आपकी जबान कजमज न थी। कुव्वत हाफिजा का आलम यह था कि 4.5 साल की नन्ही सी उम्र में कुरान मजीद नाजरा मुकम्मल पढ़ने की नेमत से बारियाब हो गए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को इल्म हासिल करने का इस कदर शौक था कि बगैर कहे खुद पढ़ने चले जाते। जुमा के दिन भी जाना चाहते, मगर वालिदे मोहतरम के मना फरमाने से रुक गए और समझ लिया कि जुमा के दिन दिगर इबादत और जुमा की तैयारी करनी होती है, इस वजह से छुट्टी होती है, बाकी 6 दिन पढ़ने के हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह चूंकि एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखते थे तो उसका फैजान यह मिला कि छोटी छोटी शरई गलतियों पर आप बचपन ही में बिला तकल्लुफ बोल दिया करते थे। ऐसा मालूम होता था कि गलती की तस्हीह कुदरत ही ने उनकी आदतें सानिया बना दी थी। चूंकि उनसे आगे चलकर अल्लाह रब्बुल इज्जत को यही काम लेना था, इसीलिए बचपन ही से गैर शरई बातों पर दूसरों की इस्लाह करना आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का मामूल था। एक दिन आपके उस्ताद ग्रामी बच्चों को तालीम दे रहे थे कि एक लड़के ने सलाम किया। उस्ताद साहब ने जवाब में फरमाया, जीते रहो। उस पर आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाया, यह तो जवाब न हुआ, वालेकुम अस्सलाम कहना चाहिए था। आपके उस जज्बे इजहार पर आपके उस्ताद बेहद मसरूर हुए और आपको बड़ी नेक दुआओं से नवाजा। देखा आपने कि सैयदी आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बचपन में ही सलाम का जवाब देने पर कैसी इस्लाह फरमाई कि सलाम का जवाब जीते रहो नहीं हो सकता, बल्कि वालेकुम अस्सलाम ही होगा। आजकल हमारे मुआशरे से यह सुन्नत खत्म होती जा रही है और बदकिस्मती से हम मुलाकात के वक्त अस्सलामु अलैकुम से इब्तिदा करने के बजाय आदाब अर्ज, क्या हाल है, मिजाज शरीफ, सुबह बखैर, शाम बखैर वगैरह वगैरह अजीबो गरीब कलमात से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इसी तरह रुखसत होते वक्त भी खुदा हाफिज, गुड बाय, टाटा वगैरह कह देते हैं, जो कि खिलाफे सुन्नत है। हाँ, रुखसत होते हुए अस्सलामु अलैकुम के बाद अगर खुदा हाफिज कह दे तो हर्ज नहीं। कुरान पाक में हमें अच्छे अल्फाज के साथ सलाम का जवाब देने का हुक्म दिया गया है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा और रुद्दूहा। और जब तुम्हें कोई किसी लफ्ज से सलाम करे तो तुम उससे बेहतर लफ्ज जवाब में कहो या वही कह दो। अगर हमें कोई सलाम करे
تو سر ہلا کر یا ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینے کے بجائے وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ صدوق شریعہ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں انگلی یا ہتھیلی سے سلام کرنا ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ انگلیوں سے سلام کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے اور ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا نصارہ کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ سلام کے جواب میں ہاتھ یا سر سے اشارہ کر دیتے ہیں، بلکہ بعض صرف آنکھوں کے اشارے سے جواب دیتے ہیں۔ یوں جواب نہیں ہوا، ان کو منہ سے جواب دینا واجب ہے اور سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے۔ بلا عذر تاخیر کی تو گنہگار ہوا اور یہ گناہ جواب دینے سے دفع نہ ہوگا بلکہ توبہ کرنی ہوگی۔ اللہ عز و جل ہمیں سلام کی سنت کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 6 برس کی عمر میں جب یہ معلوم ہو گیا کہ بغداد شریف کی سمت واقع ہے تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت سے دم آخر تک بغداد شریف کی جانب کبھی پاؤں نہیں پھیلائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے بزرگوں کے ادب و احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی طرف پیٹھ یا پاؤں کرنے، ان کے سامنے بلند آواز سے بات کرنے اور ہر طرح کی بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ کم عمری ہی سے باادب ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خود اعتمادی کا عالم یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 6 سال کی عمر میں ہی پہلی بار ایک بہت بڑے مجمع میں کم و بیش 2 گھنٹے کی تقریر فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بچپن ہی سے باجماعت نماز ادائیگی کو اپنا لیا اور کبھی بھی بغیر عذر شرعی جماعت نہ چھوڑی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے برادر زادے مولانا حسنین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان کے ہم عمروں اور بعض بڑوں کے بیان سے معلوم ہوا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سمجھدار ہوتے ہی نماز باجماعت کے سخت پابند رہے، گویا قبل بلوغ ہی وہ اصحاب ترتیب میں شامل ہو چکے تھے اور وقت وفات تک صاحب ترتیب ہی رہے۔ دیکھا آپ نے کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کم سنی ہی سے نماز باجماعت کی پابندی فرماتے۔ آج ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر حال یہ ہے کہ خوب سمجھدار ہونے کے باوجود نہ صرف خود پنجگانہ نماز کی پابندی نصیب ہوتی ہے بلکہ ہمارے بچے بھی بالغ سے جوان ہو جاتے ہیں مگر انہیں بھی نماز کی پابندی تو درکنار ٹھیک طرح سے نماز بھی پڑھنا نہیں آتی اور ان کے ضروری مسائل سیکھنے کی کوشش تک نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری کے سبب نہ تو کبھی ہم نے دینی مسائل سیکھنے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کی جستجو کی اور نہ ہی اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت کی اور انہیں علم دین سکھانے کے لیے کسی دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی اجازت دی۔ ہم نے دنیا کی محبت میں صرف مال کمانے اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے کوشاں رہنے کو ہی اپنا مقصد بنا لیا۔ یاد رکھیے نماز و روزہ اور دیگر معاملات کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی عادت مبارکہ کی ساری زندگی شریعت مطہرہ کی پاسداری میں بسر ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت صحیح معنوں میں شریعت کی آئینہ دار نظر آتی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کبھی ٹھٹھا نہ لگاتے یعنی کہا لگا کر نہ ہنستے، جماہی آنے پر دانتوں میں انگلی دبا لیتے اور کوئی آواز پیدا نہ ہوتی اور کلی کرتے وقت بایاں ہاتھ داڑھی شریف پر رکھ کر سر جھکا کر پانی منہ سے گراتے، قبلہ کی طرف رخ کر کے کبھی نہ تھوکتے اور نہ ہی قبلہ کی طرف پاؤں مبارک دراز کرتے، فرض نماز با امامہ پڑھا کرتے، خط بنواتے وقت اپنا کنگھا اور شیشہ استعمال فرماتے، مسواک کیا کرتے اور سر مبارک میں تیل بھی ڈلواتے، کسی بھی چیز کے لینے دینے میں سیدھا ہاتھ ہی استعمال فرماتے۔ اگر کبھی لینے والا الٹا ہاتھ آگے بڑھاتا تو آپ فوراً دست مبارک روک لیتے اور فرماتے کہ سیدھے ہاتھ میں لیجئے کہ الٹے ہاتھ میں شیطان لیتا ہے۔ سنا آپ نے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نہ صرف خود سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے بلکہ دوسروں کو بھی سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دلایا کرتے۔
جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی بھی چیز لینے میں سیدھا ہاتھ ہی استعمال فرماتے، اور اگر کوئی شخص الٹا ہاتھ بڑھاتا تو اس کی اصلاح فرماتے اور سیدھا ہاتھ استعمال کرنے کی ترغیب دلاتے۔ یاد رکھیے، کھانے پینے لینے اور دینے میں سیدھا ہاتھ ہی استعمال کرنا چاہیے کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا اور دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا، الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ اللہ عز و جل سے ہمیں بھی سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ مساجد کا بہت ادب و احترام فرمایا کرتے تھے۔ مساجد کی تعظیم کرنا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شیوا تھا۔ آپ فرش مسجد پر آواز پیدا ہونے کے خوف سے ایڑی اور انگوٹھے کے بل چلا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی نصیحت فرمایا کرتے کہ مسجد کے فرش پر چلتے ہوئے آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ منقول ہے کہ ایک بار کوئی نواب صاحب مسجد میں نماز پڑھنے آئے اور کھڑے کھڑے بے پرواہی سے اپنی چھڑی مسجد کے فرش پر گرا دی، جس کی آواز حاضرین نے سنی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نواب صاحب مسجد میں زور سے قدم رکھ کر چلنا بھی منع ہے، پھر کہاں چھڑی کو اتنی زور سے ڈالنا۔ نواب صاحب نے وعدہ کیا، انشاءاللہ عز و جل آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ سنا آپ نے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد کا کیسا ادب کیا کرتے تھے کہ چھڑی زور سے گرانے پر نواب صاحب کی اصلاح فرما دی اور خود بھی آواز پیدا ہونے کے خوف سے فرش مسجد پر ایڑی اور انگوٹھے کے بل چلا کرتے۔ مگر افسوس کہ ہمیں مساجد کے ادب کا ذرا بھی پاس نہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے خلاف ادب کام ہم مساجد میں کرتے ہیں۔ زور سے بولنا، ہنسنا، چلانا، فالتو بولنا، دنیاوی باتیں کرنا، چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے جانا اور ان کا وہاں شور مچانا، مسجد میں بدبودار کپڑے پہن کر جانا، یہ سب ہمارے یہاں عام ہے۔ یاد رکھیے، ہر اس کام سے مسجد کو بچانا ضروری ہے جس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ دنیاوی باتیں، ہنسی مذاق اور اسی طرح کے لغویات کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئیں، بلکہ مسجدیں تو عبادت الہی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا کہ مجھے کسی نے کنکری ماری۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے مجھے اشارہ کر کے فرمایا، ان دو شخصوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں ان دونوں کو لے آیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے استفسار فرمایا، تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ عرض کی طائف سے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے خوف سے لرز جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں داخل تو ہوئے ثواب کمانے کے لیے، مگر خوب ہنس بول کر نیکیاں برباد کر کے باہر نکلے کہ مسجد میں دنیا کی جائز بات بھی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد میں دنیاوی بات چیت کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح چوپائے گھاس کو کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا مسجد میں پرسکون اور خاموش رہیے۔ بیان بھی کریں یا سنیں تو سنجیدگی کے ساتھ کی کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے لوگوں کو ہنسی آئے۔ نہ خود ہنسیے نہ لوگوں کو ہنسنے دیجیے کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر، یعنی مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ ہاں، ضرورتاً مسکرانا منع نہیں،